الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد معزز مکرم محترم سامعین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ، آج کی عظیم الشان حق چاریار کانفرنس اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ آپ نے علماء کرام کی تقاریر تفصیل کے ساتھ سماعت فرمائی ہے اور مشائخ اعظام کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں آپ حضرات سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ حق چاریار کانفرنس میں علماء کرام کی بڑی گرم مدلل اور عشق و محبت سے لبریز تقریریں سن کر اس وقت آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کچھ دلوں میں روشنی پیدا ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، یعنی اگر ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ یہ محفل مبارکہ کامیاب ہوا۔ گرامی قدر حضرات، میں مختلف موضوعات پر پورے ملک میں برطانیہ میں بہت سی تقریریں میں نے کی اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی اس وقت تقریباً 1 مہینے سے محفلوں میں تقریریں کر رہا ہوں۔ اس محفل کا اہتمام میں اپنی تقریر سنانے کے لیے نہیں کرتا، بس میرے دل میں ایک تڑپ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو ہم پر امت پر احسانات ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا ہمارے ذمہ فرض ہے۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہم لوگ اہل اللہ سے محبت کرتے ہیں جی، اور اس کے نتیجے میں ہم ہر بزرگ کی محفل حتیٰ کہ اپنے باپ کی ختم شریف کی یا برسی کی محفل بھی ہم منعقد کرتے ہیں، لیکن پورے ملک میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے 4 یاروں کے لیے پورے سال میں گزشتہ سال بھی ایک یہ تقریب ہوئی تھی، اور آج بھی جبکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا یوم وصال ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پورے ملک میں حق چاریار کانفرنس صرف آپ ہی سن رہے ہیں۔ اسی سے آپ کی اہمیت سمجھ جائیں کہ اس پروگرام کی کتنی اہمیت ہے۔ پچھلے سال کے پروگرام کے نتیجے میں یہاں آسٹن انڈر لائن سے ہمارے علماء تشریف لائے ہیں اور کچھ قافلہ بھی ان کے ساتھ آیا ہے۔ اس کی ترغیب میں ان لوگوں نے وہاں پہ کانفرنس رکھی، اس سال حق چاریار کانفرنس کے عنوان سے ہی رکھی گئی۔ یہ ایک ترغیب تھی اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ ہمارا ارادہ یہ ہے
کہ امت مسلمہ کو نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات، تلاوت قرآن، تعلیم کتاب حکمت اور تزکیہ نفس، یہ سکھانے کا سب سے بڑا ذریعہ صحابہ کرام سے تعلق ہے، کیونکہ وہ حضور کی تربیت یافتہ ہیں، حضور سے تعلیم کتاب و حکمت انہوں نے لی، حضور سے تلاوت سیکھی ہے انہوں نے۔ نبی کریم علیہ السلام کی 23 سالہ محنت کا ثمرہ صحابہ کرام ہے، حضور نے بڑی محنتیں کی ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام سے فیض اٹھانے والے بندے جو ہیں، دیکھو لوگ کہتے ہیں نا استاد کے علم کا اندازہ کرنا ہو تو اس کے شاگرد کو دیکھو، کسی پیر کے کامل ہونے کو دیکھنا ہو تو اس کے مریدوں کو دیکھو۔ کہا جاتا ہے نا، اگر آپ کہیں کہ ہمارے پیر بڑے اونچے ہیں، بڑے اونچے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اتنے بھی اونچے ہوں باول تک کسی کا ہاتھ ہی نہ پہنچے، نہیں سمجھے۔ ایک کہتے ہیں جی ساڑھے مولوی صاحب شاہ بھی ساڑھے بڑے مولوی، انہوں نے کہا بڑے مولوی، انہوں نے کہا بات ان کی سمجھ بھی تو آئے آخر، بڑے مولوی ہیں، دوسروں کو کچھ بات سمجھ بھی تو ان کی آئے، تب بڑے مولوی ہیں۔ ہمارے آقا رحمت للعالمین ہیں، لیکن ان کے رحمت للعالمین ہونے کا بھی تو اندازہ اسی سے لگے گا کہ ان سے لوگوں نے جنہوں نے رحمت حاصل کی وہ کیسے لوگ تھے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی آپ سے؟ حضور رحمت للعالمین ہم کتنا پیار کرتے ہیں سرکار سے، ابھی حق نہیں ادا ہوا، ہمارا اللہ ان سے بہت پیار کرتا ہے کیونکہ حضور اللہ کے محبوب ہیں، لیکن جتنی بھی عظمت حضور کی بیان کریں آخر میں اگر یہ کہہ دیں جیسا ایرانیوں نے کہا، آیت اللہ خمینی نے بھی کہا، کشف الاسرار اٹھا کے دیکھیں، کہا محمد رسول اللہ کی جماعت میں جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے صرف 3 آدمی دین پر رہے، باقی سب دین سے پھر۔ اس طرح آہستہ سبحان استغفر اللہ کہنا ہے تو پھر تقریر کا موقع ہی کوئی نہیں، ویسے ہی نماز بھی ہم لیٹ کر رہے ہیں۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ آپ 4000 کانفرنس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو بھی آپ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آپ لوگ تو ماننے والے ہیں، آپ کے ذریعے سے پیغام ہم نے سارے عالم اسلام کو دینا ہے۔ لوگ ان کے ایمانوں پر شک کرتے ہیں، ان کی صحابیت پر شک کرتے ہیں، اور باقاعدہ فرقے بنے ہوئے، روز اخبارات میں مضامین چھاپتے ہیں، وہ اشتہارات چھاپتے ہیں اس مسئلے میں۔ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سنی جمعیت عوام کا مشن یہ ہے کہ صرف برطانیہ میں نہیں، مشرق وسطیٰ میں بھی، افریقہ میں بھی، مشرقی ممالک میں بھی ہماری رگوں میں جب تک خون رواں ہے اور سانس کا رشتہ ہمارے جسم سے قائم ہے، ہم پوری دنیا میں جہاں تک ممکن ہو سکا ایک ایک گوشے میں صحابہ اکرام کی عظمت کا عالم بلند کریں۔ گرامی قدر حضرات، جو لوگ صحابہ اکرام کو جھٹلاتے ہیں ان کے بے ادب اور گستاخ ہیں، یہ بات نوٹ کریں، اگر صحابہ کو نہ مانا جائے تو یہ قرآن کو جھٹلانا ہے، یہ حدیث رسول کو جھٹلانا ہے، یہ سیرت نبویہ پر اعتماد کو اٹھانے والی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جو 30 پارے قرآن آپ پڑھتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی حیات مطہرہ میں اس کے حافظ موجود تھے، لیکن قرآن کتاب کی ایک مصحف کی شکل میں مرتب موجود نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اور حضرت عثمان غنی نے اس کو ترتیب دی۔ اگر وہ لوگ جھوٹے تھے، وہ منافق تھے، تو تمہارے پلے کیا ہے؟ منافقوں کا لکھا ہوا قرآن، کس قرآن کے برتے پر تم عیسائیوں کو چیلنج کرتے پھرتے ہو؟ تمہاری کتاب میں تعریف ہو گئی، ہماری ٹھیک ہے۔ اگر منافقوں نے اسے ترتیب دیا تو تمہارا قرآن کیسے ٹھیک ہے؟ ماننا پڑے گا کہ صحابہ منافق نہیں ہے، صحابہ خدا کی قدرتیں ہیں۔ رب نے کہا تھا قرآن کی حفاظت میں کروں گا، صدیق و عثمان نے حفاظت کر کے بتا دیا کہ رب کی حفاظت کا انتظام ہم ہے، کہ ہمارے ہاتھوں سے رب نے قرآن
چلا جاتا ہے، تعریف کرتا چلا جاتا ہے. پلٹ کر سوچنا یہ چاہیے کہ ہم تو ان کو عرش تک لے جائیں، شان بیان کریں، اور دوسری طرف اتنا فرق ہو کہ ایک طرف پہاڑ کھڑا ہو گیا، دوسری طرف اتنا گہری کھائی بن گئی کہ ایک لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بعد از نبی ان کے بغیر اور ہے کوئی، دوسرے ان کو مسلمان بھی نہ سمجھے. تو پھر آپ کس طرح چین سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آخر اس فرق کو کیسے ختم کرنا ہے؟ آپ نے پوری دنیا کو ان کے منافقانہ پروپیگنڈے سے دنیا کو بچانا ہے. آپ کہتے ہیں ہم اپنی قبر میں جائیں گے، ہمارا عقیدہ تو ٹھیک ہے. آپ کے ذمہ صرف یہی ہے کہ اپنا عقیدہ ٹھیک کریں. اللہ فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اپنا عقیدہ لے کر اپنے گھر میں مت بیٹھو. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. امت میں مجھے ایسے بندے چاہیے جو عقیدہ حق کا پرچم لے کر گلی گلی اور بازار میں کریں. اور اس کے لیے دورہ ہم نے مکمل کر لیا. میں 3 مہینے سے جاؤں، جتنے ہدیے جتنے نذرانے لینے تھے لے لیے جی. آج ہم خرچ کر رہے ہیں. جب مشن ہمارا مکمل ہو گیا، اب آپ سے پیسے لینے تھے لے لیے. اب یہ تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی ہمیں؟ بات سمجھ آئی آپ؟ ہفتے کو ہماری پرواز ہے، ہم جا رہے ہیں پاکستان. تو ٹھیک ہے، پرابلم پیدا کیے بغیر بھی ہم جا سکتے تھے. لوگ سمجھتے یہ پرابلم پیدا کرتے ہیں، پرابلم کریٹ کرتے ہیں. جی ہاں، کوئی پرابلم آپ پیدا کریے بغیر بھی جا سکتے ہیں. کیوں مدعو کیا ہم نے؟ اور آپ یقین فرمائیں، بریڈ فورڈ کے مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں کہ برطانیہ کے تقریباً 20 شہروں سے اس وقت وفود یہاں تشریف فرما ہے. اور اگر ان کو پوری طرح کھڑا کر کے میں آپ کو بتا دوں تو بریڈ فورڈ کے لوگ کم نظر آئیں گے، باہر سے آنے والے لوگ زیادہ. اس بات پر بریڈ فورڈ والوں سے پھر انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی. لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بریڈ فورڈ کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ذوق رکھا ہے. اگر مجمع سننے میں وہ کم ہوں، لیکن ان کو خدمت کرنے میں، مرکز بنانے میں، لوگوں کو بلانے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دے رکھی ہے. اس موقع پر بہت سے لوگوں نے میرا نام لیا اور اپنے اپنے انداز سے چونکہ تعلق والے علماء کرام ہیں. لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دیواریں میں نظر آتی ہیں نا، رنگ کیا ہوا ہے اس کے اوپر، بڑی خوبصورت ہے. یہ مسجد شریف وکٹر سٹریٹ، ہمارے چودھری خادم حسین صاحب بڑے فعال صدر ہیں اس کے. آپ کو یہ نظر آتی، یہ دیواریں یوں اوپر نہیں کھڑی ہوئی. اندازہ ہے آپ کہ جو چیز نظر آتی ہے وہ صرف نظر آتی ہے. جس چیز پر یہ ساری بلڈنگ قائم ہے وہ نیچے ہے، وہ نظر نہیں آتی. وہ سارا اس نے اٹھا رکھا ہے، جو یاد ہے. عرفان مشہدی کے لیے بڑا مشکل تھا. مجھے تو لوگ دھمکیاں دیتے بڑی بری، ٹیلی فون کرتے ہیں، یہ تم ایسی باتیں کرتے ہو، ایسے مسئلے کرتے ہو، ہم تمہیں مار دیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں تمہیں. اور میں یہ سچی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے. ایسے وقت میں کون لوگ ہیں جو مجھے تسلی دیتے ہیں؟ بنیادی تسلی اللہ رسول کی ہے. لیکن انسان ہے نا، کسی وقت بھی اس کے دل میں بات آ جاتی ہے کمزوری کی. آپ یقین فرمائیں، سنی جمعیت عوام، اس میں ہم نے مشائخ کو اور علماء کو تکلیف نہیں دی. ہماری یہ تنظیم صرف عوام اہل سنت کی ہے. اس کا مرکزی صدر کوئی عالم نہیں ہے خاص معنوں میں عالم، ویسے وہ نیوکلیئر انجینئر ہے، ایٹمی انجینئر ہے وہ، ہاں ایم ایس سی کیا وہ اس نے. لیکن مخصوص معنوں میں ہمارا جیسے ہم مولوی ہیں، مولوی نہیں ہے وہ. اور اس کے جنرل سیکرٹری، اس کے سارے نمائندے جن کے یہ نام نیچے لکھے، وہ مختلف شہروں سے ان کو بلائیں. اور ہمیں ان پر فخر ہے کہ ہماری آواز پر یہ لوگ بہت دور دراز سے آئے. یہ وہ بنیاد ہیں، شاید آپ ان کو پہچان بھی نہ سکیں. لوگ سب کہنے والے عرفان مشہدی، عرفان مشہدی، اس نے کچھ کیا ہے. میں نے کچھ نہیں کیا. عرفان مشہدی نظر آتا ہے اوپر، یہ پلسٹر ہوا ہے، میں نے کپڑا سفید اجلا پہن رکھا ہے. لیکن جو لوگ بنیاد بنے، میں ایک ایک اگر نام لوں بہت وقت لگے گا. یہاں ہمارے حضرات تشریف فرمائیں. جب ہم نے اس کانفرنس کا اعلان کیا تو ایسے بدبخت لوگ بھی موجود ہیں کہ گزشتہ سال جب ہم نے کانفرنس کی نا، تو جو ہمارا پیش آدمی تھا نا، بعد میں بعض شیطانوں نے اسے کہا کہ یہ تو کوئی غلط مقاصد ہے کیا آپ کو یہ استعمال کرتے. بچوں کا ذہن خراب کیا انہوں نے، بچوں کا ذہن خراب
ہوتی ہے. یعنی ہم جب چلے جائیں تو ماشاءاللہ کچھ لوگ یہ خدمت انجام دیتے ہیں. ان کو کہا مولویوں کو تو کوئی مقاصد ہوتی ہیں, ان کا تو کوئی اپنی بات ہوتی ہے, آپ کیا کرتے ہیں, آپ چھوڑیں ان کو. اس نے ہمیں پیغام دیا صاحب آپ دورہ کیا کریں چلے جائیں کریں, ہم چاہیے آج کل کیوں کرتے ہیں. میں نے کہا صاحب آپ کی آزما لی تھی, یہ کسی ایک بندے یا دو بندوں کی بات نہیں, ہم مر بھی گئے تو آپ یہ مشن چھوڑا نہیں گئے. اور اسی میں ہماری صداقت کو پہچاننا کہ جو مشن ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہا تو بتا دینا یہ صرف صوت اور آواز کا چکر نہیں ہے, عظمت صحابہ کی وہ دعوت ہے جو ہڈیوں میں بھی اتر گئی ہے, جن کے شعائب دم میں بھی. گرامی قدر حضرات, میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں, آج بھی ہم نے جب یہاں اسی شہر میں اعلان کیا ایسی بے سر و سامانی کی عالم ہم نے کہا یہ کانفرنس کریں. سب سے پہلے ہمارے یہاں شوکت صاحب ہیں, شیخ شوکت صاحب یہاں حاجی شریف صاحب تشریف فرمائیں, یہ بیٹھے, محمد افضل ہمارا عزیز جماعتی, یہ لوگ میرے پاس ہے. کہا شاہ جی آپ پروگرام کرتے ہیں, آپ کا تو یہاں گھر نہیں ہے, آپ کیسے انتظام کریں گے, سینٹر نہیں ہے آپ کا, آپ یہ انتظام کریں گے. میں نے کہا کر رہے ہیں, ہمارے دوست ہیں وہ کر رہے ہیں, سب تعاون بھی کر رہے ہیں اور پروگرام کریں گے. انہوں نے کہا فکر کچھ نہ کیجیے, ہم آپ کے ساتھ سب کام ہم کریں گے. تو میں یہ کہنا کس لیے ضروری سمجھتا ہوں, اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ کانفرنس آپ نے سن لی, مسئلے بھی آپ نے سن لیے, لیکن اس کی بنیاد یہ لوگ صرف اجلا اوپر رنگ نہ دیکھیں کہ وہ پلستر کیا ہوا ہے, اندر جو بنیاد ہے, جو بنیادی پتھر ہے جس کے اوپر بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے, ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا یہ بھی آپ حضرات کی ذمہ داری ہے, اور میں بھی ان کے لیے انشاءاللہ دعا کروں. یہاں محترم ہمارے چودھری فضل حسین صاحب تشریف فرما ہیں, بڑی یہاں کی جانی پہچانی شخصیت, ان کے مشورے بھی ہمارے شامل ہیں, وہ بڑی تسلی دلائی ہیں. علماء کرام اتنی تعداد میں تشریف فرمائیں, یہاں اور بہت سی علماء ہیں, لیکن انہی علماء کرام کو ہم نے جس کام کے لیے مدعو کیا, کیوں کیا؟ کچھ علماء کرام ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کی عزت کریں گے, کر رہے ہیں, لیکن صحابہ کرام کے بارے میں طبیعتیں گھٹ جاتی ہیں ایسے جیسے وہ بجھ نہیں جاتی چیز. میں نے کہا وہ بیماری ساری آپ ہیں, دوسروں کو ہم کیا کریں. جب ایک سنی عالم سنیوں کے سامنے بھی اہل بیت کی عظمت یا صحابہ کی عظمت بیان کر کے گھٹتا ہے, ایسی طبیعت اس کی ذرا جھٹکا کھاتی ہے, تو عوام کا کیا قصور ہے اس بات میں؟ جب علماء تک چڑھتا ہے, یہ وہ علماء ہم نے بلائے ہیں اپنے اندازے کے مطابق, میں اندر کے تو اتر کر کسی کے بارے میں بتا نہیں سکتا, اپنے اندازے کے مطابق, اور ان کی تقریروں سے آپ پر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہم نے ایسے علماء کو بلایا جو الحمدللہ آج منافقت اور مفاد کے دور میں بھی جو آج بھی وہی بات کہتے ہیں جسے قرآن و سنت کی روشنی میں حق سمجھتے ہیں. اور اس کا ثبوت ابھی آپ نے دیکھ لیا, ہر ایک کی تقریر ایک دوسرے سے بڑھ کر تھی. گرامی قدر حضرات, آج صحابہ کرام پر تنقید ہوتی, مشائخ کرام سے نے عرض کیا, آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کے سامنے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی عظیم درگاہ شاہپور شریف کے سجادہ نشین حضرت صاحبزادہ پیر محمد ریاض احمد صاحب نقشبندی مجددی اسلمی, اس اشتہار کے اندر آپ کو اس میں گرامی آپ کو نظر نہیں آئے, ان کے والد گرامی کے خلیفہ حضرت خواجہ صوفی ارشد محمود صاحب کا نام ہم نے لکھا. مجھے میرے بھائی, بزرگ میرے بھائی ہیں سید سرور شاہ صاحب, مجھے کہنے لگے شاہزادہ صاحب کو مدعو کریں ہم. میں نے کہا مجھے شرم آتی ہے, تو ان کا اس میں گرامی اس میں ہے نہیں, وہ بڑی درگاہ ہے ان کی, بڑی ماشاءاللہ اللہ نے ان کو عزتیں دی ہیں, ہم مدعو کریں گے. شاہ صاحب کہنے لگے ہمارے صاحبزادہ صاحب کوئی روایتی پیر نہیں ہے, مجاہد بھی ہیں, مجاہد بھی ہیں, اور سیدنا صدیق اکبر کے نام پر جیسے سرکار کے سامنے جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر نے تن من دھن کی قربانی دی, فرمایا ہمارا پیر زادہ وہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر کی عظمتوں کے لیے تن من دھن کی قربانی پیش کرتا ہے. آپ نام کی باسی نہیں ہے, آج ہم نے
ان کا اسم گرامی اخبارات میں جو اشتہار آیا اس میں ہم نے رقم کیا، لیکن دلی خوشی ہوئی کہ ابھی وہ علامہ اقبال نے تو کہا تھا نزاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، جی میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو میراث میں پیر ہو گئے، لیکن جو اپنی زندگی میں آج بھی صحابہ و اہل بیت اور دین اسلام کی عظمتوں کے پاسبان ہیں، انہیں صرف میراث میں مسند ارشاد نہیں آئی، بلکہ وہ حقیقی جانشین ہیں اپنے بزرگوں کے، کہ جنہوں نے دین اسلام کا پرچم بلند کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ اور ہم نے بھی آپ کے سامنے ثابت کر دیا کہ ہر مولوی یا پیر سے لڑنا یہ ہمارا مشن نہیں ہے، ہمارا مشن یہی ہے جو دین کے نام پر لوٹتے ہیں، لٹیرے ہیں، ان سے ہماری جنگ ہے، اور جو دین کے مجاہد ہیں ہم ان کے قدموں کی دھول پر کریں گے۔ میں ان سب بزرگوں کا، ان دوستوں کا، سنی جمعیت عوام کے جتنے بھی ہمارے کارکنان ہیں، میں ان سب کی عظمت کو سلام کرتا ہوں اور میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت مختصر وقت میں اتنی عظیم الشان کانفرنس کا اہتمام کیا۔ آج یہی پیغام آپ کے نام ہم نے دینا ہے۔ گرامی قدر حضرات، نوجوانوں کو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہم اتنے کیوں حساس ہیں۔ حضرت علامہ محب الدین طبری بڑے جلیل القدر محدث ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ صحابہ قرآن، سنت اور سیرت کے گواہ ہیں۔ یہ بات نوٹ فرمائیے جو ابھی میں عرض کرا، قرآن، سنت اور سیرت کے گواہ حضور کے صحابہ ہیں۔ بہت قابل توجہ بات ہے۔ اور فرمایا جو مقدمہ، کیس آپ جیتنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقابل مارا جائے، مقدمے میں ہار جائے، آپ گواہوں کو توڑ لیں، گواہوں کو عدالت میں گندا کر دیں، بس کیس آپ کا ہوا۔ آج کچھ لوگ دین اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا نکالا ہے؟ کہا صحابہ کا ایمان ٹھیک نہیں ہے۔ دین اسلام کو ڈیمیج کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ گواہ مار دیے جائیں۔ قرآن کے گواہ صحابہ کرام۔ کہا جی یاد ہو گیا تھا، میں نے کہا کن کو؟ صحابہ کو۔ لکھ لیا تھا کنہوں نے؟ صحابہ نے۔ سمجھا تھا انہوں نے؟ کنہوں نے؟ صحابہ نے۔ پڑھا تھا انہوں نے؟ کنہوں نے؟ صحابہ نے۔ جب صحابہ ٹھیک نہ ہو، نہ پڑھائی ٹھیک، نہ لکھائی ٹھیک، نہ سننا ٹھیک، نہ یاد کرنا ٹھیک، بات سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی؟ ایک آدمی کہنے میں لکھ لیا تھا، میں نے کہا کس نے لکھ لیا تھا؟ لکھ بھی تو صحابہ نے لیا تھا۔ آج حدیث کی کتابیں اٹھا کر اہل حدیث بھی کہتے ہیں جی سیاہ ستہ۔ میں نے کہا یہ سیاہ ستہ کی روایت کس پر جاتی ہے؟ کہا صحابی تک۔ تو میں نے کہا ایرانی کہتے وہ ٹھیک نہیں، تو پھر یہ ساری سیاہ ستہ اٹھا کے دریا میں پھینکو گے؟ ایک بھی تو روایت صحابہ کے بغیر نہیں ہے۔ تو سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی؟ ایک بھی تو روایت حدیث کی صحابہ کے بغیر کسی نے نہیں کی، ایک بھی آیت ہمیں صحابہ کے بغیر نہیں ملی۔ اور ایرانی کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو ملی ہے اہل بیت سے۔ میں نے کہا پاگل ہو تم، اہل بیت سے ملی ہے، اس سے الگ ہے تو سامنے کرو۔ کہا ہے تو صحیح لیکن ہے امام مہدی کے پاس۔ تو میں نے کہا وہ کدھر ہے؟ کہا وہ غار میں ہیں، وہ آئیں گے کب؟ کہا قرب قیامت میں۔ تو میں نے کہا قرآن ہمارے لیے ہے یا پہاڑ کے لیے؟ یہ ساری دنیا گمراہ چلی جائے، وہ قرب قیامت میں قرآن لے کر آ جائے، کس کو سنائیں گے وہ قرآن؟ 14 صدیاں جب قرآن کے بغیر گزر گئی، ابھی پتہ نہیں کتنی گزریں گی۔ اور میں نے کہا پگلے، اہل بیت کا اور کوئی قرآن نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں الحمد سے لے کر والناس تک وہی قرآن ہے جس کی روایت ابو بکر صدیق نے کی ہے، ابی بن کعب نے کی ہے، عبداللہ بن مسعود نے کی ہے، عبدوں میں سیدہ ام برقہ نے کی ہے۔ رسول اللہ نے قرآن کا حق ادا کر دیا، صحابہ نے رسول سے سیکھنے کا حق ادا کر دیا۔
نے بہت باتیں سن لی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں حقائق ہیں حقائق ہمارے علماء سچے ہیں الحمدللہ ان کے چہرے دیکھ لو ایرانیوں کا تو داڑھی بھی نہیں ہوتی میں نے کہا چلو تم صحابہ کو نہیں مانتے حضرت علی کی منڈی ہوئی تھی یا 12 اماموں میں کس کی منڈی ہوئی تھی اور تمہارے عام تو عام رہ گئے کہ تمہارے تو مولویوں کی بھی نہیں ہوتی کہا دین کے ہم حافظ ہیں سنبھالے ہوئے اہل بیت کا دین داڑھی اہل بیت کی نہیں رکھ سکتے گرامی قدر اللہ توجہ فرمائیے حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت سچے علماء نے بیان کی اور الحمدللہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہم کتابوں سے دکھا سکتے ہیں ایک بات بھی اپنے پیٹ سے نہیں کی حالانکہ ان کی تقریر نہیں ہوتی آواز آئی یہ تقریر ہوئی آواز آئی مگر کتھوں آئی یہ دلیل ہے آواز آئی سے آگے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہاں سے آواز آئی ہے پتہ ہی کوئی نہیں سنی عالم جب بھی تقریر کرے گا آواز آئی نہیں بتائے گا فلاں کتاب میں موجود ہے آواز آئی بی بی سین اکھیندی پئی وہ اکھیندی کیا کنو اکھیندی وہ بھی بتا سکو اکھیندی پئی جی سین اکھیندی میں کہا سین اکھیندی کنو اکھیندی اکھے امید نو اکھیندی نامہ نگار سی کربلا دا میں کہا او نامہ نگار بندے دا پتر سی بس سید زبان دے رہے ہیں تو کھلو کے نامہ نگاری کر کرے وہ کس کرو کرے یزیدی ہے پھر وہ صاف زبان نہیں ہوا وہ رپورٹنگ کر رہا ہے وہاں پہ اور یزیدیوں کی رپورٹنگ پر ہم کیسے اہل بیت اطہار کے بارے میں بات مانیں گے گرامی قدر عزت توجہ صحابہ دین کے گواہ ہیں لوگ دین کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے صحابہ کو گندا کرنا چاہتے ہیں سنی جمعیت کے عوام کا مشن ہے کہ صحابہ کے بارے میں جو کیچڑ اچھالیں گے وہی کیچڑ ہم پلٹا کے ان کے چہرے پہ ماریں گے صحابہ کی صداقت کا بیان ہم کریں گے دھکے کی چوٹ کریں گے اور اگر ہمیں گولی کی کوئی دھمکی دے گا رب کعبہ کی قسم ہے مر گئے تو ہمارے خون کا ایک قطرہ بھی حق چاہیے آپ کے نعرے لگائے نعرے رسالت نعرے تحقیق دنیا کا بادشاہ میرا قدر حضرات یہ پیغام آپ کے سامنے عرض کرنا ہے یہ بنیادی دعوت ہے صحابہ اکرام معیار ایمان ہیں میں نے اپنی تقریروں میں قرآن کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات ثابت کی گزشتہ دنوں میں نے حنفیہ مسجد میں بھی یہ مسئلہ تفصیل سے عرض کیا تھا کہ صحابہ معیار ایمان ہے کہہ دیجئے سبحان صحابہ پاک ہے یہ بھی قرآن کا مسئلہ ہے سارے نبی پاک کے صحابہ کہتے کیسی ہو سکتی اور ظلم کی بات یہ ہے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے بس اشارہ دیتا ہوں ہمارے اہل سنت و جماعت میں ایک بڑی مصیبت ہے بعض ایسے مشائخ اور علماء کے بیٹے ہیں وہ ان پڑھ ہیں لوگ ان کی عقیدت مند ہیں مسئلہ ان کو جب معلوم نہ ہونا ویسے ہی جڑ دیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں چونکہ ہمارے پیروں کے بیٹے اب ہم تو کسی طرف نہیں جا فلاں مولوی صاحب کے بیٹے ہم جائیں ایسے ہی ایک پیر صاحب سے اگلے دن میری بات ہوئی کہنے لگے صحابہ تو فاسق بھی ہو سکتے آپ وعدہ اللہ شریک قسم میں بہت بڑا پیر زیادہ مجھے کہا جی صحابہ تو فاسق ہو سکتے میں نے کہا یہ بات آپ کو آپ کے دادا جان نے بتائی کہا نہیں انہوں نے نہیں بتائی مجھے پتا چلا اچھا میں نے کہا جو اس بات سے آپ کو پتا چلا مجھے بتائیں کہا جی وہ جو قرآن نے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ وہ کون تھا میں نے کہا یہ آیت پوری بھی آپ اگر پڑھ لیتے تو اعتراض نہ کریں میں نے وہی آیت پوری پڑھی وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ اے نبی کے صحابہ تمہارے دل دیکھ کر اللہ نے تمہارے دلوں کے لیے ایمان پسند کر دیا زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور تمہارے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا اب سنو لفظ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اللہ نے ناپسند کیا نہ تم کافر ہو سکتی ہو نہ تم فاسق ہو سکتی ہو نہ تم بدکار ہو سکتی ہو
سمجھ آئی؟ یہ قرآن پاک ہے، یہ مشورے والی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، نہ تم کافر ہو سکتے ہو، نہ تم فاسق ہو سکتے ہو، نہ تم بدکار ہو سکتے ہو، اولئک هم الراشدون، یہ سارے ہدایت والے۔ اور بخدا چپ، میں نے کہا اب اتنی زیادتی کہ ایک ٹنڈ آپ کو آتا ہے آیت کا، دوسرے سرے تک آیت بھی نہیں آتی، اور آگے وہ گامڑ قسم کے بیٹھے ہوئے بس آپ ہی سب کچھ، کیوں کہ آپ وہ ادھر سے آئے ہیں۔ میں نے کہا بھی ادھر سے آئے ہیں، ان سے یہ پوچھو وہ مربع تھے پہ ادھر شامل نہیں ہوتی ہیں، کتاباں بھی شامل ہیں۔ اب قرآن بھی تو کوئی چیز ہے، حدیث بھی تو کوئی چیز ہے، بندہ جتنا بھی معتبر ہو جائے قرآن سے تو معتبر نہیں۔ قرآن کچھ کہتا ہے، یہ کچھ کہتے ہیں، اور پھر بھی جناب جو ہمارے ڈومرے قسم کے مرید ہوں آسمان کھڑے جی، چاہے قرآن کے خلاف میں بولے یہ ٹھیک ہے۔ یہ ہے وہ احبار و رہبان یہود کے۔ ہاں پہلے شکل دیکھو ان کی، صاحبزادہ سے ہمیں ان سے پیار ہے۔ آپ کہتے ہو کہ آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں بھی صاحب آپ ان کے بارے میں کیا تسلی دیتے ہیں؟ میں نے کہا اندر تو ان کے بھی داخل ہم نہیں ہوئے، لیکن ان کے حلقے میں ہم نے ایک بندہ بھی ایسا نہیں دیکھا جس کے چہرے پہ سنت نہ ہو۔ اندر نہیں کسی کا داخل ہو سکتے، ہم الٹرا ساؤنڈ نہیں کر سکتے، مگر جس کے ارد گرد بیٹھنے والے نبی پاک کی سنتوں کے مطابق ظاہر بنا لیں۔ حضور فرماتے ہیں ظاہر تم بناؤ، باطن اللہ بنا دے گا۔ کچھ تو کرو گے خود بھی، تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ باتیں دو ہیں، عمل میں ظاہر میں نظر آئیں، اور دوسرا عقیدے میں لوہے کی لٹ ہوں۔ دنیا کچھ کہے، کہا سرکار کے جو جانثار ہیں ہم ان پر قربان ہیں۔ ایسے ہی علماء سے میں یہ ہاتھ جوڑ کر آپ کی عرض کرتا ہوں کہ جو شخص عقیدے کا محافظ نہیں ہے، اہل سنت کے عقیدے کی حفاظت نہیں کر سکتا، صحابہ کرام کی عظمت کے لیے بات نہیں کر سکتا، اگر بندہ کوئی بکواس کرے تو پہلے اس کا منہ دیکھتا ہے کہ جواب دوں کہ نہ دوں، کیونکہ بندہ بڑا ہے۔ ایسا کوئی صاحبزادہ نہیں، حرام زادہ ہے۔ پیرزادے سے اگر ہم خور ہے وہ ہم خور۔ آپ کہتے ہیں کیوں اتنی سختی کرتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کرتا ہوں کہ جو شخص حضور کے صحابہ کا نہیں، حضور کے اہل بیت کا نہیں، ارے صحابہ اہل بیت بات کی بات ہے، جو حضور کا نہیں، آپ کی عزت و ناموس کے دشمنوں کے ساتھ بھی ہنس ہنس کے ملے اور ان سے تعلق جوڑے، وہ حرامی نہیں تو کیا ہے؟ ہمارا وہی پیشوا ہے، وہ ناموس رسالت کا محافظ بن گیا۔ جب تک اس نیچ پر اہل سنت اپنے ذہنوں کو تیار نہیں کریں گے یہ مصیبتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ہماری جماعت میں کبھی فعال نہیں ہو سکتی، ایکٹیو رول نہیں ہماری جماعت ادا کر سکتی جب تک آپ قرآن و سنت کے مطابق ہر ایک بنا بیٹھ لے۔ کیوں کہ پیر ہو یا عالم استاد ہو کسی روایت کے لیے نہیں بنایا جاتا، اللہ کے دین کے لیے بنایا جاتا۔ بس دین کا محافظ ہو ٹھیک ہے، جب دین سے تعلق ٹوٹا تو بندے تو اور بھی سونے نے وہ بھی تو کی لبڑا ہے۔ دین کا محافظ نہیں ہے پھر اس سے لینا کیا ہم نے؟ دین کے لیے ہی تو تعلق جوڑا تھا، وہ کہے جی مجھے صحابہ اور چھوڑو جی۔ ابھی چند دن پہلے میں پرسوں ہی ایک بزرگ نے مجھے کیسٹ کی، ایک سال بلیک بل میں تقریر کرنے، اور کہتے جی نعرہ تحقیق نہیں لگاؤ، کیوں؟ کہا جچتا نہیں، غریب سنو جچتا نہیں جی، نعرہ حیدری لگاؤ، نعرہ تحقیق جچتا نہیں۔ میرے پاس کیسٹ ہے ابھی میں آپ کو سنا سکتا ہوں، نعرہ تحقیق جچتا نہیں۔ میں نے کہا واجپائی سے پوچھو تو اسے نعرہ تکبیر بھی نہیں جچتا، اس کے لیے تکبیر چھوڑ دے۔ باقی سے پوچھو تو رسالت نہیں جچتا، اس کے لیے نعرہ رسالت چھوڑ دے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ تحقیق نہیں جچتا وہ چھوڑ دیں، خارجی کو حیدری نہیں جچتا وہ چھوڑ دیں جی، منکر اولیاء کو غوثیہ نہیں جچتا وہ بھی چھوڑ دیں، برطانیہ والوں کو آپ کے کپڑے بھی نہیں جچتے وہ بھی اتار دیں۔ آپ کو بھی زیادہ پسند بھی کریں گے کہ اتار دیں۔ جب کسی کا جچنا دیکھو گے تو اسی طرح مرو گے نا، جچنا دیکھو اللہ رسول کا،
رسول کو ہے، تو ان کو پسند ہے، مومن کو پسند ہے۔ ایسے تو پسند کرے، تو کہے مجھے بلال پسند نہیں ہے، کیوں؟ رنگ اس کا کالا ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں۔ دین میں رہتے ہوئے تو یہ ناپسند بتا سکتا ہے؟ ہندو ہو کے بتا سکتا ہے؟ مسلمان رہ کے بھی کہہ سکتا ہے بلال کچھ نہیں، کیوں؟ کو جو ہے بڑا۔ ابن رواحہ کے قریب سے عبداللہ ابن ابی گزرا، سن لی تھی۔ ابن رواحہ کھڑے، ابن ابی گزرا رئیس المنافقین، نبی کریم علیہ السلام کا خچر مبارک جس پہ آپ سواری کرتے قریب کھڑا تھا، خچر مبارک قریب کھڑا تھا۔ تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھیں، خچر پیشاب کر دیا، خچر نے پیشاب کیا، ابن ابی نے اسے ناک چڑھایا کہ بو آئی۔ عبداللہ ابن رواحہ تڑپ گئے، صحابی رسول فرمایا ابن ابی تو منافق، تب تجھے سرکار کے خچر مبارک کی جو پیشابوں سے گھن آئی تھی نے ناک چڑھایا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے رب کعبہ کی قسم ہے تیرے منہ سے اس کا پیشاب زیادہ بابند ہے۔ کہو سبحان اللہ، یہ صحابی رسول کا ایمان۔ بات پسند کی ہے، پسند تب آتا ہے جب اندر محبت ہے، جچتا تب ہے جب اندر کوئی چیز ہو۔ بندہ اندر سے منافق ہو جائے تو پھر کیسے جچے گا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں جسے سرکار کا ابو بکر نہیں جچتا، ایمان بھی اسے جچتا۔ اس نے صورت اگر بنائی ہوئی ہے مسلمانوں جیسی ہے، وہ ابن ابی کا بچہ ہے، رئیس المنافقین کا بچہ ہے، وہ جسے نہیں جچتا ابو بکر، ہمیں جچتا ہے ابو بکر جچتا ہے، سنی کو عمر جچتا ہے، سنی کو عثمان جچتا ہے، اور سنی کو مولا علی شیر خدا جچتا ہے۔ مسلمانوں کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے، سیدھا سیدھا ذکر بھی ضروری ہے، دشمنوں کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، سب سے پہلے حدیث میں آتا ہے کفار نے نبی پاک علیہ السلام کو جسمانی تکلیف دی، مارا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب سنا آ گئے، اس طرح احاطہ کیا کہ ایک ہاتھ بھی سرکار کے جسم کو نہیں لگا، ساری زردیاں خود اٹھا، بخاری شریف اٹھا کے دیکھا، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئی تو حضرت اسماء، حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی، 10 سال بڑی ہیں یہ حضرت عائشہ سے، پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ جب ہوش آئی ابا کو تو پوچھا ابا کیا حال ہے؟ فرمایا بیٹا میرا حال چھوڑو، بتاؤ حضور کیسے؟ آہستہ نہیں کہ اگر سانپ ڈسے تو انہوں نے ایڑی پہ اٹھایا۔ بار بار آپ نے ذکر سنا ہے، دوبارہ کرنے کا مطلب کوئی نہیں۔ جان کی بات آئی تو جان قربان کی، مال کی بات آئی تو سنی حدیث آپ مال قربان کی، وطن کی بات آئی ابھی حکم نہیں دیا وطن چھوڑ دیا، بھوکے ننگے نہیں سن اپنے دارے سن بندے انہوں کو فیصلے کرا دے سن، سمجھو اوتھے بھی کچھ نہیں سی کہ چلو ایتھے آ گئے اوتھے ٹر گئے، نا ٹھیک ٹھاک ایک سٹیٹس ہے، ایک اپنا کام ہے ان کا۔ اشارہ کیا یا اصل وطن کس لیے؟ آپ وطن سے عزیز ہیں، جان سے عزیز ہیں، مال سے عزیز ہیں۔ اب بتاؤ یہ ہمارے سلام کے مستحق ہیں یا ہماری گالیوں کے مستحق؟ اسی لیے علماء نے لکھا، سنو یہ عرفان شاہ کی زبان نہیں ہے، فتاوی شامی اٹھا کے دیکھو، فتاوی عالمگیری اٹھا کے دیکھو، فرمایا جو صحابہ کو گالی بکے کفر کرتا ہے، کفر کرتا ہے۔ اور کیوں گالی بکتا ہے؟ کہ انہیں کافر سمجھتا ہے۔ جو اس اعتقاد سے صحابہ کو گالی بکتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور جو گالی بکے اس کے لیے کہہ دو لعنت اللہ، کیونکہ حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی بکے اس کو یہی کہو لعنت اللہ علی شرکم، تیرے بکواس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ پھر ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں جو شخص 1.25 لاکھ صحابہ، بھی سنا آپ نے علامہ عثمان صاحب سے کہ 1.25 لاکھ 1,24,000 صحابی، 1,24,000 صحابی میں سے اگر کوئی کہنا ابو ہریرہ کو میں صحابی نہیں مانتا، علماء نے لکھا وہ گمراہ ہوتا ہے، گمراہ۔ لیکن اگر یہ کہنا میں ابو بکر صدیق کو صحابی نہیں مانتا، وہ گمراہ نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں جن کو قرآن نے صحابی کہا ہے۔ اور پھر آخری بات، کیونکہ باتیں ختم ہونے والی نہیں، میں نے پہلے کہہ دیا تھا ختم کرنا مقصد بھی نہیں، ان اللہ معنا،
سارے صحابہ حضور کے ساتھ ہیں. ابو بکر ان میں سے وہ ہیں کہ حضور اور ابو بکر کے ساتھ اللہ ہے. جب اللہ جی نے معاہو کی تشریح آپ نے سنی نا, معاہو اس ضمیر کا مرجع حضور ہے, جو حضور کے ساتھ ہے. جی اللہ فرماتے ہیں ان اللہ معنا, غار میں دو تم نہیں تھے, ایک تیسرا بھی ہے. ابو بکر تو فکر کیا کرتا, ہمارا اللہ میرے اور تیرے ساتھ ہے. اللہ ہماری نہیں, اللہ میرے ساتھ ہے. معنا میرے اور تیرے ساتھ ہے. حضور تو پہلے ہیں ہی ان کے ساتھ, اللہ بھی ان کے ساتھ ہے. اب بھی میں بڑے درد دل کے ساتھ ان لوگوں کو کہتا ہوں, کیوں اپنی قسمت خراب کر, فتنہ کیوں پیدا کر, یہ باتیں چھوڑو. قرآن ان اللہ معنا, اب اللہ جس کے ساتھ ہے اس کو بکو گے تو کیا حال ہوگا تمہارا. پھر کس برتے پر کلمے پڑتی, کس امید پر کلمے پڑتی کہ جب اللہ کا قرآن کہتے کہ میں محمد رسول اللہ کے ساتھ بھی ہوں, ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوں. کتنی عظمت ہے ان کی. گرامی قدر حضرات, آخر میں اپنے سارے معزز مہمانوں کا تہ دل سے ہاتھ جوڑ کر ان کا میں ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. سب علماء کو, مشائخ کو, آپ سب جو ہمارے آپ عزت و آبرو ہے ہماری مسلک کی. دیکھیے ہم سب بیٹھے ہوتے, آپ نہ ہوتے جی تو کیا ہوتا. لوگ کہتے تک کے آیا تو نہیں بلائیں دے آئی کوئی. اصل اچار یار دی ولیمہ رکھیا سی جنہاں کو دل چو محبت سی آ گئی. اللہ نے محبتاً قبول فرمائے. اہل سنت کا وقار تو اڈے نالی ہے کہ انہاں اس ایسے ایشو جڑے دینی نے انہوں نے سمجھا کرو. اور میں آخر دے اندر حضرت دعا فرمان گے, حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد ریاض احمد اسلمی دامت برکاتہم العالیہ, ان کی خدمت میں گزارش کروں گا, وہ خصوصی دعا فرمائیں گے. ختم شریف بھی ہوگا, نماز کے لیے بھی جیسا اعلان وہ کر رہے ہیں, میرا خیال ہے پہلے نماز ہی ہوگی, اس کے بعد آپ جو ہے ابھی یا دعا کر لیتے ہیں, نماز ہو جائے پھر آپ لنگر شریف کھا لیں. اور میں آپ حضرات کا بہت ہی دور دراز سے اتنے آپ سب میرے سامنے, ابھی وقت اتنا لگ جائے میں سب کا ایک ایک کا شکریہ ادا کروں. یہ دیکھیں کوئی بھی کہتے ہیں نا مولوی صاحب بڑے مولوی صاحب ہمارا اعلان کے سلطان ہے مناظرین, کوئی سلطانی آپ کے بغیر نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آئی, تو سلطان کلا ایک کھپ بھی بن لوگ میں سلطان اگر بندہ نہ لو وہی کوئی نہ, تو سلطانی کلا کتنے کرے. مذہبی قیادت تو کچھ ہو, آپ کے بغیر ہم کچھ نہیں. ہاں اکیلے بیٹھ کر ہم اللہ رسول کو ذکر کر کے شاید راضی کر لیں, لیکن جماعت نہیں چل سکتی. جماعت کے لیے بندے ضرور چاہیے, بندے بھی مخلص. میں آپ حضرات کہتا ہے دل سے ممنون ہوں, مشکور ہوں. آپ نے مذہب کی بھی لاج رکھی, ہماری بھی عزت رکھی آپ نے. الحمدللہ آج ہماری اس مسجد میں وکٹر اسٹریٹ میں ایک خاص مجھے خوشی یہ بھی ہے کہ پہلے ہم نے جہاں کانفرنس کی نا, وہ بہت عجیب جگہ ہے, رسہ بندہ ہوا ہم نے بڑا سا, تو پتہ ہی نہیں لگتا وہ لوگ بیٹھے یہ نہیں. بڑی جچی ہوئی آج محفل ہے. آپ تو ادھر بیٹھے اگر یہاں کھڑے ہو کر آپ دیکھیں تو پھر ایسا ایک سرور پیدا ہوتا ہے. بہت سونی. اللہ تعالیٰ اس مرکز کو بھی ہمیشہ, ہمارے علامہ طاہر صاحب اس کے خطیب ہیں, اور چوہدری خادم حسین صاحب, سارے حضرات جتنے بزرگ تشریف لائے ہیں, اس کے اجر اور جزا اللہ ہی آپ کو دے سکتا ہے. ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں. بزرگ ہمارے تشریف لائے ہیں, ان کی بڑی مہربانی, ذرہ نوازی. قدم وہ کہتے ہیں کہ قدم رنجہ کیا, شاد کیا, مہرباں آپ کا احسان ہمارے سر پر, لطف فرمایا, قدم رنجہ کیا, شاد کیا, مہرباں آپ کا احسان ہمارے سر پر. سب حضرات کے لیے اسی دعا کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین. اور ایک اعلان سن لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی رہی تو ہم بھی حاضر ہوں گے. اگر کچھ بھی ہوگا ہمارے دوستوں کے لیے بھی میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ جب بھی 22 جمادی الاخری ہوگی, 22 جمادی الاخری, آج 22 جمادی الاخری تھی, 22 جمادی الاخری انشاءاللہ ہر سال کسی نہ کسی جگہ برطانیہ میں ہر 4 یادگار فنکشن